بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں وقاص احمد نون ہوشیار پوری اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کتاب نامہ۔ تو آج مستنصر حسین تارڑ کی کتاب بہاؤ کا حصہ چہارم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میاؤں میاؤں مور بولا، اور اس بار وہ پاروشنی کو دیکھ کر بولا تھا۔ اس کا اوپر والا ہونٹ دانتوں سے پرے ہوا اور پیپل کے پتوں میں سے آتی روشنی ان پر لشکی اور وہ مسکراتی ہوئی اس کے پاس سے گزر گئی۔ جب وہ بانجھ عورتوں کے رخ کے قریب ہوئی تو پل بھر کے لیے رکی پیپل کی شاخوں اور خاص طور پر اس کے موٹے اور اوپر اٹھتے ہوئے تنے کے گرد بے انت ون سونے دھاگے بندھے ہوئے تھے۔ ہر دھاگا ایک ایسی عورت نے باندھا تھا جو خشک تھی اور فصل چاہتی تھی اور اپنے آپ کو ہرا بھرا کرنے کی امید پالتی تھی۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ کم سے کم اسے اس پیپل کے ساتھ رنگین دھاگا باندھنے کی ضرورت کبھی پیش نہیں آئے گی۔ نیچے حدت دیتے بدن کے گیلے ہوتے حصے نے اسے یہی بتایا۔ ورچن اس حصے میں تھر تھراہٹ سی ہوئی اور پاروشنی نے گھبرا کر ہاتھ باہر نکال لیا۔ اس نے اپنی گیلی انگلیوں کو ناک سے لگایا۔ وہاں گرم اور پھوٹنے والی مہک تھی جس میں فصل ہی فصل تھی۔ جہاں رخ ختم ہوتے تھے وہیں سے ڈوبو مٹی کا علاقہ شروع ہو جاتا تھا۔ انجان چلنے والا تو اس میں ڈوب سکتا تھا کہ اوپر سے یہ ایسے تھی جیسے عام مٹی ہو، پر اس پر چھوٹی چھوٹی گھاس اگی ہو اور کہیں کہیں سرکنڈے اور دھامن اور کھبل دکھائی دیتے ہوں۔ اس سے ہڑپ کرنے والی مٹی بھی بولتے تھے، کیونکہ جانور یا بندہ جو بھی ادھر آیا تو اس نے اسے اپنے اندر ایسے گم کیا کہ باہر کوئی نشان نہ ملتا کہ ادھر کوئی تھا کہ نہیں۔ گھاس بھی واپس آ جاتی اور اس پر مچھر اور مکوڑے پہلے کی طرح منڈلانے لگتے۔ پر اس ڈوبو مٹی میں بھی پکے پیڑے راستے تھے جن پر لوگ چلتے تھے اور پاروشنی ان رستوں کو جانتی تھی۔ اس نے یہاں رک کر آنکھیں بند کیں اور ہوا کو اپنے اندر کھینچا۔ تھوڑی دیر تک دم روکا اور پھر اس کے نتھنوں میں قطرن کی بوجھل خوشبو آئی اور اس نے آنکھیں کھول دیں۔ دائیں ہاتھ پر قطرن کی جاڑی کے ساتھ وہ راستہ شروع ہوتا تھا جو چھپری اور کھیپ کی جاڑیوں کے درمیان میں سے ہوتا ہوا پیڈی مٹی یعنی کھیتوں کے قریب جا نکلتا تھا۔ دیکھنے میں تو یہ بھی ڈوبو مٹی ایسا ہی لگتا تھا، وہی چھوٹی چھوٹی گھاس اور بریک گتی جو اس کے اوپر اڑتی رہتی، پر اندر سے یہ اکا پکا پیڈا تھا۔ پاروشنی دھیرے دھیرے دیکھ کر پاؤں دھرتی، اس پر چلنے لگی۔ کہیں کہیں نرم مٹی بھی آ جاتی اور اسے ٹخنوں تک دھنسے پاؤں کو کھینچ کر باہر نکالنا پڑتا۔ دریا کے بڑے پانی اس برس ابھی نہیں آئے تھے، ورنہ یہ راستہ بھی ڈوبو ہو چکا ہوتا۔ قطرن کی جھاڑیوں کے ایک جھنڈ میں اسے پندرو پھر دکھائی دیا۔ وہ شاندار لچکتی گردن اٹھائے خاموش کھڑا جیسے گم تھا۔ پاؤں، سر یا آنکھوں میں کوئی جنبش نہیں، صرف کان کبھی کبھار ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر پھر جاتے۔ اس کی آنکھیں اتنی تیز نہیں کہ پاروشنی کو دیکھ سکے۔ وہ گم کھڑا تھا اور اسی سمے پاروشنی کے پاؤں تلے ایک سوکھی ہوئی ٹہنی ٹوٹی تو اس کے کان اس کی آواز کی جانب پھرے۔ اس دم ہوا کا ایک جھونکا پاروشنی سے ادھر کو گیا تو اس نے نتھنے پھلا کر سونگا اور کسی کی موجودگی کو جان کر ہوشیار ہوا اور پھر پلانگیں برتا ڈوبو مٹی پر سے بھاگتا
رکھوں کے اندر چلا گیا۔ پندرو ڈوبو مٹی پر اتنا بھار ہی نہیں ڈالتا تھا کہ وہ ڈوب سکے۔ پاروشنی جب کبھی جھیل کو جاتی تو یہ چنکارا ہرن، کنک نگا سفید پیٹ والا، اپنی چھوٹی سی دم جاڑتا، آنکھیں جھپکتا اسے کہیں نہ کہیں ضرور دکھائی دے جاتا۔ وہ اسے پندرو کہتی تھی۔ پاروشنی اپنے انداز میں مسکراتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ 3 کرو کا پینڈا کرنے کے بعد اس کے پیروں نے بتایا کہ ڈوبو مٹی ختم ہو رہی ہے۔ وہ اب زمین میں کم دستے تھے اور وہ پلانگیں برتی ہوئی تیزی سے چلنے لگی۔ جی معزز سامعین، صفحہ نمبر 11 تک پڑھا ہے، دیکھتے رہیں بہاؤ اور میرا چینل کتاب نامہ۔